ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا جو ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ چوڑا اور چکور تھا، جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ ناظرین اکرام، اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ، جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی عجیب و غریب لمبی دوڑ تھی، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت نبوت بلا اس حیاسوس بے حائی کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس بے حائی سے سخت نالان تھے اور انتہائی بیزار تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا پھر تہبند پہن کر غسل فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو بنی اسرائیل کے ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا، ہر کوچے اور بازار میں اس خبر کو پھیلا دیا گیا۔ ناظرین اکرام، اس مکروہ تہمت کے شوز کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی اذیت و تکلیف میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کے رنج و غم کو بلا دور کیسے نہ کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے۔ اور یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل فرما رہے تھے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرما رہے تھے۔ ناظرین اکرام، غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے ہوئے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور یہ پکار رہے تھے، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کے دوڑتے چلے گئے۔ ناظرین کرام، اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم مقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور عام انسانوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں۔ ناظرین کرام، جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کا اعلان کر چکا تو خود بہت ٹھہر گیا، اور آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنی جولی میں رکھ لیا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح فرمایا ہے، ایمان والو، ان جیسے نہ ہو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بری فرما دیا، اور اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ ناظرین کرام، اس پتھر مبارک کا دوسرا معجزہ تب ظاہر ہوا جب میدان طیہ میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا، تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، اور جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے۔ ناظرین کرام، معجزات کے منکرین جو ہر چیز کو اپنا ناقص عقل کی عینک سے دیکھتے ہیں، اس پتھر سے پانی چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے کو انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہوں گے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر پیدا فرمائی ہے کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں، اور بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں، اور بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ گرم کر سکتی ہے، اور اس طرح بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے اور بعض پتھروں سے آتش فشاں پھٹ جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرمائے ہیں، اس میں عقل کے خلاف کیا بات ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر سے اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخش دیا، اور اس میں یہ خاصیت عطا فرمائی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کر چشموں کی شکل سے باہر نکالے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہرگز نہ کوئی بید ہے اور نہ کوئی خلاف عقل ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 74 میں فرماتا ہے،
اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ ناظرین کرام، برحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشم دید مشاہدہ ہے، تو بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا انسانی عقل کے کیسے خلاف ہو سکتا ہے؟ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔